صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 6 رمضان المبارک۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اہم کاموں میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام جوان ہوئے اور حضرت داؤد علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے نبوت و سلطنت میں سلیمان علیہ السلام کو ان کا وارث بنایا۔ تمام جانوروں کی بولیاں ان کو سکھائی، جنات اور ہوا کو ان کے تابع کر دیا۔ آدھے دن میں 1 مہینے کا سفر پورا کر لیا کرتے تھے۔ جنات کے ذریعے مسجد اقصی کی تعمیر کرائی۔ سمندروں سے غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات نکالنے کا کام جنات سے لیا کرتے تھے۔ اسی طرح بڑی بڑی دیگیں اور پتھروں کو تراش کر بڑے بڑے ہاؤس بنانے کی ذمہ داری جنات کے حوالے کر رکھی تھی۔ یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انعام و احسان کے طور پر عطا فرمائی۔ جنات بیت المقدس کی تعمیر میں مصروف تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کا سہارا لیے کھڑے تھے۔ اسی حال میں 53 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا نکلنا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ مقام زورا میں تھے۔ یہ مدینہ طیبہ میں بازار کے پاس ایک مقام کا نام تھا اور وہاں مسجد بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ پھر آپ نے اس میں اپنا ہاتھ ڈالا تو پانی آپ کی انگلیوں سے پھوٹ پھوٹ کر ابلنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے تمام صحابہ نے وضو کر لیا، حالانکہ اس وقت تقریباً 300 کے قریب صحابہ تھے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ زکوٰۃ میں مال کا 40واں حصہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ہر سال چاندی کے ہر 40 درہم میں سے 40ویں حصے کے طور پر 1 درہم زکوٰۃ میں ادا کیا کرو، اور جب تک تمہارے پاس 200 درہم مکمل نہ ہو جائیں تم پر کچھ واجب نہیں۔ جب 200 درہم پورے ہو جائیں تو ان میں 5 درہم واجب ہوں گے، پھر 200 سے جتنے زیادہ ہوں گے ان میں اسی حساب سے زکوٰۃ واجب ہوگی۔ فائدہ: جس مال میں زکوٰۃ فرض ہو اس پورے مال کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ میں نکالنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ دوسروں کے یہاں افطار کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں افطار کرتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكة۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ حج و عمرہ کی نیت سے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نام اعمال میں حج کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا، اور جو آدمی عمرے کے ارادے سے نکلا اور راستے میں مر گیا تو قیامت تک اس کے نام اعمال میں عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ ناحق زمین غصب کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی کی ایک بالش زمین بھی ناحق دبائے گا تو قیامت کے دن اسے 7 زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی اصل نعمتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ وہ اپنی جان کی طرف سے بے خوف ہو، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی، اس کے بدن میں عافیت ہو یعنی صحیح و سالم ہو، اور اس کے پاس حلال ذریعے سے حاصل کیا ہوا 1 دن کے بقدر خوراک کا سامان ہو، تو گویا اس کے لیے دنیا کی نعمتیں جمع کر دی گئی ہیں اور ساری دنیا اس کو دے دی گئی ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ موت لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو خوب یاد کیا کرو۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ سائے میں بیٹھنا۔
حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو فرمایا سائے میں جاؤ، اس لیے کہ یہ مبارک و نفع بخش ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، 5 اعمال کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر بطور نصیحت 5 چیزیں ارشاد فرمائیں۔ 1، حرام چیزوں سے بچو، تم عبادت گزار بن جاؤ گے۔ 2، اللہ کی تقسیم پر راضی رہو، تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ 3، اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کرو، تم کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ 4، لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، تم پکے سچے مسلمان ہو جاؤ گے۔ 5، زیادہ مت ہنسو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ جزاک اللہ۔